بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو چھٹے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا اور چھٹے روزے کے 5 نمازوں کے بعد پڑھنے کے وظائف بھی۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، اور یہ وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد اللہ پاک آپ کو اپنے خزانے سے بے شمار دولت عطا فرمائیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں اللہ پاک کی رحمت اور مغفرت بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے، اور اس ماہ مبارک میں یہ وظیفہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ اب میں آپ کو استغفار کرنے کے فوائد و ثمرات بتاتا ہوں۔ حضرت ابن سبی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت اور افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خوش سالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ابن سبی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ کے پاس 4 لوگ الگ الگ شکایت لے کر آئے اور آپ نے ان سب کو ایک ہی بات کا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں نے انہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا ہے جو بات رب رحیم و کریم نے سورہ نوح میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ چونکہ رمضان مبارک رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت توبہ کرنے والوں کو ڈھونڈتی ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہو تو اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی توبہ کا بالکل سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر گناہ کیے اور صرف ایک دفعہ توبہ کرنے پر اللہ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اب سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا، اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا اور اب تیری تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے نجات اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے ہیں، ایک اور صحیح، چنانچہ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی اس لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اس سے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس علاقے کو چھوڑ کر فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کا علاقہ ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا اس لیے وہ اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹ کر اس علاقے کے قریب کرنے لگا جس علاقے کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ میں اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخرکار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت کہنے لگے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کے علاقے میں جا رہا تھا اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی ہے،
لہٰذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سے علاقے کی طرف جا رہا تھا، جس علاقے سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس علاقے کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا قریب ہے۔ چنانچہ ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے ذمے حقوق و لباد تھے، لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح جب کسی انسان کے ذمے حقوق و لباد ہوں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کرے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دیں گے۔ ساری زندگی بھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے لیکن بس ندامت سے 2 آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور اوپر اٹھتے چلے جائیں اور پھر خلا کو بھی بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، حتیٰ کہ ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر آسمان کے کنارے تیرے گناہ چھونے لگیں، پھر تجھے ندامت آ جائے اور تیرے آنسو نکل جائیں اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم ہوں کہ میں تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں تو تیرے توبہ کا منتظر ہوں کہ تو میری طرف آ تو صحیح۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ اس انسان سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ سے زیادہ رحیم، اللہ سے زیادہ کریم اور اللہ سے زیادہ اس انسان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو۔ اب میں آپ کو چھٹے روزے میں 5 وقت کی نمازوں کے بعد پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں۔ بعد نماز فجر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 26 21 مرتبہ پڑھیں۔ وہ آیت اور اس کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعد نماز ظہر دعائے رزق کے لیے 17 مرتبہ پڑھیں۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ، اے اللہ میری روزی میں فراغی کر دے اور میرے بڑھاپے تک اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ بعد نماز عصر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 17 مرتبہ پڑھیں۔ وہ آیت یہ ہے، بعد نماز مغرب آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی یہ ہے، ترجمہ، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا اعلیٰ رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اور اب میں آپ کو وہ خاص دعا بتاتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر لکھی ہے، جو خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ بعد نماز عشاء دعائے رزق کے لیے 50 مرتبہ پڑھیں۔ دعا یہ ہے، ترجمہ،
اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، برحق ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو وعدے کے سچے اور امانت دار ہیں۔ مدینہ شریف میں یہ دعا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی پر لکھی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سارے وظائف کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔